الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم لوگ شمار کرنا چاہو اللہ پاک کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، وڈیائی سبھی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے واسطے ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، والی بطحا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر، جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، جو آیت کریمہ آپ نے سنی ہے، یہ 14واں سپارہ ہے سورہ نحل، اور اس کی آیت نمبر 18 ہے. رمضان المبارک کی آج پہلی طاق رات ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں پر مل بیٹھنا اس رات کے اندر اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ یہاں پر ہمارا بیٹھنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ الہ العالمین ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے بھر دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، میرا انکار کرنے والوں یا میرے ساتھ شریک بنانے والوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو میں نے آپ لوگوں پر، انسانوں پر انعامات کیے ہیں نا، اگر ان نعمتوں کو آپ گننے کے لیے بیٹھ جاؤ، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، مرد بھی بیٹھ جائیں، عورتیں بھی بیٹھ جائیں، عربی، عجمی، کالے، گورے، پہلے، پچھلے، سب، اور اللہ پاک کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں، اللہ کہتے ہیں لا تحصوہا، تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے ہو۔ آسمان ہے یہ اس کی نعمتیں ہیں، آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کی نعمتیں ہیں، وہی ان کو جانتا ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، یہ بھی ہمارے لیے انعامات ہیں۔ نجوم اور کواکب ہیں، ہمارے لیے انعامات ہیں۔ چاند کی چاندنی ہے تو ہمارے لیے نعمت ہے، سورج کی گرمی ہے، دھوپ ہے تو ہمارے لیے نعمت ہے، ستاروں میں ٹمٹماہٹ ہے تو وہ ہمارے لیے نعمت ہے، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں تو ہمارے لیے نعمت ہے، پھر یہ دریا ہیں، سمندر ہیں، ندی نالے ہیں، یہ چشمے ہیں، ہمارے لیے نعمت ہے، پھل ہیں، پھول ہیں، سبزیاں ہیں، ہریالیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، پھولوں کی خوشبو ہے، پھلوں کا ذائقہ ہے، ہمارے لیے نعمت ہے۔ سورج کی روشنی سے پھلوں کو بڑھوتری ملتی ہے، ہر چیز کو، چاند کی چاندنی سے پھلوں کو ذائقہ ملتا ہے، ستاروں کی ٹمٹماہٹ سے پھولوں کو خوشبو ملتی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، جو تمہاری اپنی جان کے اندر میں نے انعامات رکھے ہیں ان پر ہی غور کر لو، تمہیں میری ذات کی شاید سمجھ آ جائے۔ اپنے جسم کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ خلق الانسان من نطفہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یہ سورہ نحل ہے۔ نحل کا معنی ہے مکھی، شہد کی مکھی۔ آپ کبھی ٹائم نکال کر نا تھوڑا اس سورت کو ایک بار ضرور آپ پڑھیے گا۔ کوئی ایسی نعمت نہیں جس نعمت کا تذکرہ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر نہ کر دیا۔ بڑی نعمتیں، چھوٹی نعمتیں، کچھ اجمالی طور پر بیان ہے، کچھ تفصیلی طور پر بیان ہے۔ سورہ نحل آپ اس کا ضرور مطالعہ کیجئے۔ یہاں ہی اللہ کہتے ہیں خلق الانسان من نطفہ، دیکھو انسان کیا تھا، پانی کے ایک نطفے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، ایک حقیر سے، قطرے سے، پانی کے ایک قطرے کے اندر انسان چھپا ہوا تھا، اس قطرے کو ہم نے رحم میں ڈالا اور رحم کے اندر پہلے ہم نے اس کا جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوئے خون سے پھر گوشت کی بوٹڑی بنائی، گوشت کی بوٹڑی سے پھر اس کے اندر ہڈیاں ہم نے ڈالی،
ہڈیاں ڈالنے کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر روح پھونکی، روح پھونکنے کے بعد پھر ہم کچھ عرصے کے بعد اس کو دنیا پہ لے آئے، اس کا انگ انگ اور جوڑ جوڑ ہم نے اس ماں کے رحم کے اندر اندھیروں میں ہم نے بنایا، اور بنایا بھی اس انداز سے کہ کسی کو پتا چلا، حتیٰ کہ جو ماں اٹھائے پھرتی ہے اس کو بھی نہیں پتا چلا کہ میرے پیٹ کے اندر ایک جیتا جاگتا انسان، اس کے گوڑے گٹے بن رہے ہیں، اس کی ہڈیاں بن رہی ہیں، اس کے دماغ کی کھوپڑی بن رہی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی بن رہی ہے۔ یہاں تو دنیا کے اندر اگر یہ کسی محلے میں گلی میں چھوٹی سی فیکٹری کوئی لگا دے جہاں پر چھوٹی چھوٹی چائے کی پیالیاں ہی کیوں نہ بنتی ہوں یا ایک سوئی کیوں نہ بنتی ہو، سارے محلے کے اندر آواز آتی ہے کہ نہیں؟ پتا چلتا ہے یہاں پر جی یہ کارخانہ ہے، جی یہ فیکٹری ہے، جی یہ چیزیں یہاں پر بن رہی ہے، سارے محلے دبڑی چڑھ دی ہوتا ہے۔ اسی طرح آواز ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے مشینوں کا، لیکن قربان جائیں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر کہ ماں کے رحم کے اندر کارخانے لگے ہیں، فیکٹریاں لگی ہیں، چل رہی ہیں، قدرت کن فیکون کے کارخانے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن مجال ہے ماں کو بھی پتا نہیں کہ میرے اندر ایک مضبوط انسان بن رہا ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو دنیا پہ لے آئے، اے انسان میں تجھے دنیا پہ لے آیا، تو مانگ نہیں سکتا تھا، بن مانگے میں نے قدم عطا کر دیے اور قدموں کے اندر رفتار عطا کر دی، تو مانگ نہیں سکتا تھا، ہم نے بازو عطا کر دیے، بازوؤں میں گرفت رکھ دی اور قوت اور طاقت رکھ دی، اور پھر تو مانگ نہیں سکتا تھا، تجھے ہم نے زبان عطا کر دی، اس کو سارے جسم کا ترجمان بنا دیا، اس میں گویائی رکھ دی، اور تو مانگ نہیں سکتا تھا، ہم نے تیرے آنکھیں تجھے عطا کر دی، آنکھیں بھی کیسی جو ایک ایک منٹ کے اندر ایک ایک سیکنڈ کے اندر ہزاروں منظر اپنے اندر محفوظ کرتی ہیں، اور جناب بینائی عطا کر دی، پھر ہم نے تجھے کان عطا کر دیے، تو مانگ نہیں سکتا تھا، بن مانگے کان عطا کر دیے، ان میں قوت سماعت کا خزانہ رکھ دیا، اور جناب پھر تو مانگ نہیں سکتا تھا، تجھے ہم نے جسم کا ایک ایک انگ جوڑ جوڑ عطا کیا، اور جناب الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک برابر خوبصورت تجھے بنا دیا میں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ انعامات میرے کوئی کم ہیں؟ اپنی جان پہ ہی نگاہ ڈالو انسانوں۔ یہاں پر ہی بس نہیں، آنکھیں عطا فرمائی، بینائی بھی دی ہے، لیکن بینائی کے ساتھ آنکھوں کے اندر ایک پانی بھی ہے، جس پانی کے اندر یہ ڈیلے تیر رہے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں، گھومنے میں دیکھنے میں ان ڈیلوں کو آنکھوں کو کوئی مشکل پریشانی ہوتی؟ اگر یہ تیری میری آنکھوں کا پانی خشک ہو جائے میرے بھائیوں، آنکھوں کی بینائی سلب ہو جائے، آنکھیں ختم ہو کے رہ جائیں۔ آنکھوں کے اندر یہ پانی رکھا ہے، اور اس کی حفاظت پر، آنکھوں کی حفاظت پر یہ پلکیں بھی لگا دی ہیں، ہاں یہ تیرے میرے لیے نیند کا بھی بڑا کام دیتی ہے، جب آپ سوتے ہیں یہ آنکھوں پر گر جاتی ہے، اور جب آپ اٹھتے ہیں بیدار ہوتے ہیں یہ پلکیں اٹھ جاتی ہیں، آپ اپنا سارا روزمرہ کا کام سر انجام دیتے ہو۔ ایک یونانی تاجر کا میں نے واقعہ پڑھا، دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا جہاز رانی کا مالک تھا یونانی تاجر، سب سے بڑی جہاز رانی کا مالک، اور اس کو بیماری یہ لگ گئی کہ یہ آنکھوں کی پلکیں اس کی آنکھوں پر گر گئی، یہ کھول نہیں سکتا تھا، اٹھا نہیں سکتا تھا۔ دنیا بھر کے حکیموں کے پاس، دنیا بھر کے طبیبوں کے پاس، چونکہ امیر آدمی تھا، مالدار آدمی تھا، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا میرے بھائیوں، لیکن ساری دنیا پھر کر بھی آخر کار ڈاکٹروں نے اس کو ایک ہی مشورہ دیا کہ ہمارے پاس اس کا علاج کوئی نہیں، ہم ان پلکوں کو اٹھا نہیں سکتے، آپ ایک سلوشن ٹیپ لگا لو، رات کو جناب وہ سلوشن ٹیپ اتار لیا کرو، پلکیں گر جائیں گی، دن کو آپ جب اٹھو تو یہ سلوشن ٹیپ کے ذریعے اوپر چپکا لیا کرو۔ اب اس کی اسی طرح زندگی گزرنے لگی، سلوشن ٹیپ کے ذریعے آ کے اپنی آنکھوں کی پلکیں اٹھاتا بھی ہے، گراتا بھی ہے،
جب وہ مرنے لگا کسی نے سوال کر دیا، اے یونانی تاجر، مالدار آدمی، تجھے اللہ نے ہر چیز عطا کی ہے اور تیری دل کی کوئی ایسی حسرت خواہش جو تیرے دل کے اندر ہو اور تو لے کے دنیا سے جا رہا؟ کہنے لگا اللہ کی قسم ایک ہی خواہش ہے دنیا والوں، ایک ہی خواہش ہے جو میں لے کے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میری ساری دولت کوئی لے لیتا اور مجھے اس قابل بنا دیتا کہ ایک بار میں اپنی مرضی سے آنکھوں کو کھول لیتا اور بند کر لیتا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کے جسم کے اندر وفی انفسکم افلا تبصرون، نعمتیں کوئی کم ہے؟ غور کرنے کے لیے کہ یہ کس کی کاریگری ہے، کون ان کا خالق ہے، کون ان کا مالک ہے، یہ خوبصورت ترین شکل و صورت کس نے عطا کی ہے، اور پھر اس کا مطالبہ ہم سے کیا ہے، وہ چاہتا ہم سے کیا ہے۔ آگے آؤ، آنکھوں کے نیچے پھر ناک ہے۔ اچھا ایمان نال دسو، یہ ناک جڑا ہے اتھے ہی لگے دا سونا لگ دے نا؟ بولو، چہرے تے ہی سونا لگ دے نا؟ ایک ادھے ناک ادھر لگے دا ہوئے سجے یا کھبے سونا لگ دا ہے؟ نہیں۔ اس سے خوبصورت شکل جو میری اور آپ کی، میں آپ کو دیکھ رہا مجھے دیکھ، اس صورت سے خوبصورت شکل اور اس کا سانچہ یا ڈھانچہ دنیا کے اندر اور کوئی بھی بن سکتا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، یہ اللہ ہے جس نے یہ ڈھانچہ بنایا۔ لوگ تو کہتے ہیں جی وہ مولوی پرانیاں گلاں کر دیں جی، یہ کہتے ہیں نماز پڑھو، یہ کہتے ہیں جی پردہ کرو، یہ کہتے ہیں روزے رکھو، یہ پرانیاں گلاں جی مولوی صاحب چھوڑو جی، بہ کے کھاؤ جی تے 3 گھٹاں پانی پیو جی، یہ پرانی باتیں چھوڑ دیں، نئی نویاں گلاں کرو جی مولوی صاحب۔ یہی گل ہوندی ہے نا، جو آپ لوگ یہی دیتے ہیں۔ تو میں تو پھر انہیں کہا کرتا ہوں اچھا پرانیاں گلاں کدے چھوڑ دیں، پھر ساریاں چھوڑو نا۔ پیراں نال ٹرنے دا طریقہ پرانا ہے کہ نہیں؟ تے کتنا ہی مزہ ہوئے جناب کے بابو صاحب چل دے ہون ہاتھ زمین تے ہون تے ٹنگاں اسمانے تے ہون۔ پرانا طریقہ ہے، پاؤں سے چلنا پرانا طریقہ ہے، آپ نئے طریقے سے چلو نا۔ پرانا طریقہ پھر چھوڑ دو، منہ سے کھانے کا پرانا طریقہ ہے جی، منہ نال کھانے دا طریقہ پرانا ہے، تسی پھر کرے اور کوئی پاسا استعمال کرو جدھروں کھاندے کرو، پھر کوئی نواں طریقہ ایجاد کرو۔ یہ کوئی بات عقل میں آتی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ۔ تمہیں عرض کر رہا تھا، ناک کو چہرے پہ سجا دیا، ناک کو چہرے پہ سجا دیا۔ یہ صرف ناک ہی نہیں ہے، کھانا تازہ ہو تو ناک بتاتی ہے، خوشبو اچھی ہو تو ناک بتاتی ہے، کھانا باسی ہو تو ناک بتاتی ہے، بدبو بری ہو تو ناک بتاتی ہے کہ نہیں ہے جی؟ اچھی خوشبو، بری خوشبو، اور اچھا کھانا، تازہ کھانا، باسی کھانا تمیز کون کرتا ہے؟ ناک کرتا ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے یہ مشینیں لگا رکھی۔ صرف یہی نہیں، پھر تیری میری ناک کے اندر جو اللہ پاک نے یہ بال اندر ناک میں پیدا کیے ہیں، یہ بال جھاڑو کا کام کرتے ہیں، جھاڑو۔ اور پھر پیچھے اس کے جو لیسدار پانی ہے ناک کے اندر، کبھی غور کیا اس کیا آختے ہو اپنی زبانہ میں جی؟ لم، وہ لم ہی آخنے ہو نا، پھر یا شنونگ آختے ہو ہیں؟ ہاں اسی دے بعد لم آخ کے تے جناب ماریا تے پرہ سٹیا۔ لیکن اے بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے۔ تساں کدے غور کیتا ہے؟ ساری دیہڑی تسی جناب کام کرو، روڈ ہوتے مزدوری کرے، کوئی جھاڑو والا جھاڑو لگائے، تے جس ویلے آ کے شامی ویلے او جناب جدوں نک چھڑونکدا ہے تے اس وچ کتنی گرد تے مٹی تے کوٹا ہوندا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ شنوک یا لیم یا لیسدار پانی تیرے میرے ناک میں نہ ہوتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ ساری گرد و غبار تیرے سیدھے دماغ کے اوپر جا کے جم جانا تھی،
اور جس سے تیرا دماغ معاف ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ پہلے جھاڑو لگایا، بال پیدا کیے، وہ جھاڑو کا کام کرتے ہیں، اور پیچھے لیسدار پانی وہ اس کا خزانہ رکھا ہے جو تیرے دماغ تک گرد و غبار کو پہنچنے دیتے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہیں پتہ نہیں؟ غور تو کرو اپنی اس جسم و جان کے اوپر۔ آگے بڑھو، آپ کو اللہ پاک نے کان عطا فرمائے ہیں، ان کانوں کے اندر بھی اللہ پاک نے ایک کڑوا پانی پیدا کیا ہے۔ کانوں کے اندر بھی کڑوا پانی ہوتا ہے۔ یہ پانی کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے زہریلا پانی کہ آپ سوئے پڑے ہیں، کوئی بھی جانور آیا ہے، کوئی کیڑا مکوڑا آیا ہے، یہ آپ کے کان میں گھس گیا ہے، اور جب یہ اس کڑوے پانی میں جا کر اس کا منہ پہنچتا ہے، اس کی وہاں پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ کڑوا پانی اگر نہ ہوتا کانوں کے اندر راستے میں، تو یہ جانور کیڑا مکوڑا سیدھا تمہارے دماغ پر پہنچ کے اسے چٹ کر سکتا تھا۔ اور میرے بھائیوں، پھر یہ زبان عطا فرمائی، بولنا تو ہے ہی ہے، ترجمانی دل کی تو کرتی ہے، اور یہ باتیں تو معافی ضمیر تو بیان کرتی ہے، لیکن اس زبان کے اندر بھی اللہ پاک نے 4 کارخانے لگائے ہیں۔ کتنے؟ 4 کارخانے ہیں زبان کے اندر، کہ زبان کی نوک کے اوپر کارخانہ لگا ہے کہ یہ نمکین چیز زبان کی نوک بتاتی ہے، زبان کے دائیں اور بائیں یہ ترش اور مرچ اور مسالہ یہ زبان کے دائیں اور بائیں حصے بتاتے ہیں، اور جو میٹھا ہے زبان کی پچھلی جڑ بتاتی ہے۔ لون چکھتے ہوندے ہو تے کتھے لاندے ہو؟ زباناں دی، ہاں جیبے دی چوٹی تے ہی لاندے ہو نا۔ زبان نمک زبان کی چوٹی بتاتی ہے، تو جب مرچیں لگتی ہیں تو کہاں لگتی ہے؟ آپ کو سائیڈوں پر لگتی ہیں، میٹھا محسوس کرتے ہیں آپ زبان کی جڑ میں۔ گویا کہ ایک زبان صرف ترجمان ہی نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کے اندر اللہ پاک نے 4 کارخانے فٹ کر رکھے۔ اللہ اکبر۔ اگر میں ایک ایک چیز بیان کروں تو وقت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کے اوپر ہم سب کو گامزن فرمائے۔ آؤ سنو قرآن مجید، اور چند نعمتیں اس سورت کے اندر جو بیان ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ اس سے بھی پیچھے آؤ، فرمایا والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُصْرَحُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے چوپائے پیدا کیے تمہارے لیے اور انسانوں، ان کے اندر تمہارے لیے سردیوں کا سامان بھی، اور تمہارے جانوروں کے اندر گرمیوں کا سامان بھی، اور تمہارے لیے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان جانوروں میں تمہارے لیے خوراک بھی ہے، حلال جانوروں کا گوشت ذبح کر کے کھا لیتے ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کچھ جانوروں کو میں نے کھانے کے لیے پیدا کیا، اور ان کا چمڑا بھی تم استعمال میں لاتے ہو، اور کچھ جانوروں کو میں نے تمہاری بار برداری کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُصْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ کہتے ہیں کچھ جانوروں کو میں نے تمہارے کھانے کے لیے پیدا کیا اور کچھ جانوروں کو میں نے تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا، وزن اٹھانے کے لیے پیدا کیا۔ جہاں پر آپ وزن اٹھا کر نہیں جا سکتے ہو وہاں پر یہ میرے جانور ان کے اوپر آپ وزن لاد کے لے جاتے ہو۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا پروردگار تمہارے اوپر بڑا ہی مہربان ہے۔ آگے فرمایا والخیل، یہ دیکھو نا یہ گھوڑے کس نے پیدا کیے، والبغال اور یہ خچر کس نے پیدا کیے، والحمیر اور یہ گدھے کس نے پیدا کیے، لترکبوها وزینا تاکہ ان کے اوپر تم اپنا وزن لادا کرو، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور ابھی تو میں تمہارے لیے وہ کچھ پیدا کرنے والا ہوں جن چیزوں کا تمہیں ابھی علم ہی کوئی نہیں۔ ابھی تو وہ کچھ پیدا ہونے والا ہے جس کا تمہیں علم، خچر گھوڑے اونٹ، یہ تو پیغمبر کے زمانے کی سواری تھی نا، اس وقت ان کو فرمایا ابھی میں وہ کچھ پیدا کروں گا، گویا کہ ریل گاڑیاں پیدا کروں گا، ہوائی جہاز پیدا کروں گا، اور جناب بڑے بڑے ٹرک ہیں 30-32 ویلر پیدا کروں گا۔ اور ہمارے لیے بھی یہ بات ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آپ کو اور مجھے بھی پتا نہیں ابھی اس کے بعد اور اللہ کیا پیدا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا ہو والذی انزل من السماء ماء، پھر اللہ پاک نے تمہارے لیے آسمانوں سے بارشیں نازل فرمائی، لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، ہم نے بارشوں کا پاکیزہ صاف ستھرا پانی نازل فرمایا، اس میں سے تم آپ بھی پیتے ہو، اپنے باغات کو بھی لگاتے ہو، ہریالیوں کو بھی اپنی فصلوں کو بھی لگاتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس پانی کو نازل کر کے ہم نے تمہارے لیے پھل بھی پیدا کیے، پھول بھی پیدا کیے، سبزی بھی پیدا کی، ترکاریاں بھی پیدا کی، زیتون بھی پیدا کیے اور کھجوریں بھی پیدا کی، انگور بھی پیدا کیے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ہر قسم کا پھل ہم نے اسی بارش سے ہم نے پیدا کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور اور فکر کرنے والوں کے لیے یہاں بڑی نشانیاں۔ اللہ اکبر۔ آگے سنو قرآن، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے رات کو بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، دن کو بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، والشمس سورج کو بھی تمہارے تابع کر دیا، والقمر چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، والنجوم ستاروں کو بھی ہم نے تمہارا خدمتگار بنا دیا، مسخرات بامر سارے کے سارے تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس کے حکم کے ساتھ۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اگر عقل رکھتے ہو تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے آؤ، فرمایا وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔
تعملون، کھیتی ایک ہی ہے، زمین تو ایک ہی ہے، ہوا تو ایک ہی ہے، ہوا پانی تو ایک ہی ہے، سورج کی دھوپ بھی ایک ہی ہے، چاند کی چاندنی بھی ایک ہی ہے، لیکن جو آپ کو پھل ملتے ہیں وہ ان کے ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں، شکلیں بھی مختلف ہوتی ہیں، نام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہی مٹی سے، ایک ہی پانی سے، ایک ہی دھوپ سے مختلف ذائقوں کو، پھلوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے میری نشانیاں کوئی کم ہیں؟ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آگے آؤ سمندروں کو دیکھ لو، یہ سمندروں کو بھی ہم نے تمہارے تابع کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا، دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا، اور جناب سمندروں کو بھی مسخر کر دیا، اور جناب اوپر آپ تیرنا چاہتے ہو تو تیر بھی سکتے ہو، سمندروں کے نیچے جانا چاہتے ہو نیچے بھی آپ چلے جاتے ہو، وہاں سے ہیرے اور جواہرات بھی نکال کے لاتے ہو، مچھلیوں کا تازہ گوشت بھی۔ اللہ فرماتے ہیں لحمًا طريًّا، ہم نے تمہیں دریاؤں سے اور سمندروں سے ہم نے تمہارے لیے تازہ ترین اور جناب تازہ گوشت مچھلی کا انتظام وہاں بھی ہم نے کر دیا۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور سمندروں کے اندر ہم نے جناب ہیرے جواہرات اور موتیوں کو رکھ دیا، لولو مرجان وہاں سے نکالتے ہو، ان کے ہیرے ہار بناتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور جناب یہ کشتیاں چل رہی ہیں، بڑے بڑے بیڑی جہاز سمندروں پہ چل رہی ہے، مواخر فیہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تشکرون۔ بڑے بڑے بیڑی جہازوں کو تم چلاتے ہو اور پھر وہاں سے پیسہ ٹکا حاصل کرتے ہو، ہیرے جواہرات اور گوشت حاصل کرتے ہو، پھر بھی آپ لوگ میرا شکر نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ پاک نے کتنی نعمتوں کو یہاں بیان فرمایا، ساری صورت بھری پڑی ہے، اللہ کی قسم وقت نہیں ہے کہ میں یہ سارا سب بیان کر سکوں۔ دو مثالیں اور یہاں پر بیان کرتا ہوں، پھر بات ختم کرتا ہوں۔ آگے جا کے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ او لوگو، او انسانوں، کیا تمہارے پاس ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ یہ جو تمہارے گھر کے اندر بھینس بندھی ہوئی ہے، بکری بندھی ہوئی ہے، گائے بندھی ہوئی ہے، اس کے پیٹ سے تمہیں میٹھا ذائقے دار خوشبو دودھ کون پلاتا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت کوئی کم ہے؟ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث، یہ دیکھو چٹا سفید دودھ نکل کے آیا، خون سے نکل کے آیا، گوبر سے نکل کے آیا، اور جناب پیشاب سے نکل کے آیا، اس کے اندر کھل بلولے کی بدبو بھی نہیں ہے، گھاس اور چارے کی بو بھی نہیں ہے، پیشاب کی بو بھی نہیں ہے، گوبر کی بو بھی نہیں ہے، آپ نے تو چارہ اور پانی ڈال دیا، کھل بلولا اور ونڈا ڈال دیا، آپ اس کے بعد آپ فارغ ہو گئے، اور بھینس کے اندر جو کام کیا تو کس نے کام کیا؟ اللہ نے کام کیا، اس کی قدرت کن فیکون نے کام کیا۔ اللہ کہتے ہیں تم دودھ پی جاتے ہو، ڈکار بھی نہیں مارتے، کبھی غور کیا یہ کہاں سے آیا؟ میرے بھائیوں پھر میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں، آؤ مسلمانوں، ابھی بھی تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آئی؟ دیکھیں نا بھینس کے اندر جب آپ کھل بنولا چارہ ڈالتے ہو، خون بھی پیدا ہوا، ہاں وہاں پر پیشاب بھی پیدا ہوا، گوبر اور فضلہ بھی پیدا ہوا، دودھ بھی پیدا ہوا، خون جب جانے لگا جگر کے اندر،
اس نے تو تیرا انتظار نہیں کیا، وہ جگر کے اندر چلا گیا، پیشاب نکلنے لگا، اس نے بھی تیرا انتظار نہیں کیا، اپنے راستے سے وہ بھی نکل گیا۔ ہاں فضلہ جب نکلنے لگا وہ بھی جناب اپنے راستے سے نکل گیا، اس نے بھی تیرا انتظار نہیں کیا، لیکن نکلنے کا راستہ تو دودھ کے پاس بھی تھا کہ نہیں تھا؟ دودھ کے پاس نکلنے کا راستہ تھا کہ نہیں؟ لیکن آسمانوں سے آواز آتی ہے، اے میری دودھ والی نعمت، خبردار خبردار، یہ میرا جٹ، میرا ذمہ دار، میرا بندہ، تو اس کی امانت ہے، جب تک یہ آ کر تیرے تھن کو ہاتھ نہیں لگائے گا میری امانت والا دودھ کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، میں نے دیا تو خالص تھا، خالصا، جب میں نے دیا تو دودھ کیا تھا؟ خالص تھا۔ ہن تیری مرضی، ٹوٹی تو پاویں، چھپڑا چھپاویں، ٹانڈا چھپاویں، ہن تیری مرضی۔ جب ہم نے دیا تھا تو کیا تھا؟ ہم نے ملاوٹ، کسی چیز کی ملاوٹ ہونے ہم نے نہیں ملاوٹ ہونے دیا، اب آپ کی مرضی۔ سائغل للشاربین، بہت ذائقے دار ہم نے تمہیں دودھ دیا اس جانور کے معدے سے، پیٹ سے، جو تم نے گھر میں باندھ رکھا ہے۔ کبھی غور تو کرو، لیکن اس دودھ کو نکال کے دے دیتے ہو 11ویں والے کے نام پر۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی؟ یہ عقل مندی، یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے۔ دینے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، کھلانے پلانے والا اللہ، سب کچھ عطا کرنے والا اللہ، اور تو دودھ نکال کر پیروں فقیروں کے نام پر دے، اس سے بڑی جہالت اور گمراہی اور کیا ہوگی؟ آگے آؤ، فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے پروردگار نے وہی کی الہام کیا، ربوں کا، تمہارے رب نے، إِلَى النَّخْلِ، ایک مکھی کی طرف اللہ نے وحی کی۔ اللہ کہتے ہیں اوحا ربک الی النحل، تمہارے رب نے مکھی کو وحی کی تھی، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو جناب حکم دیا ہے، ان اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں کے اندر اپنا گھر بناؤ اے مکھی، ومن الشجر، بڑے بڑے درختوں کے اوپر اپنا گھر بناؤ، ومما یعرشون، اور بلند و بالا چھتوں کے اندر اپنے گھر بناؤ، ثم کلی من کل الثمرات، ہم نے مکھی کو حکم دیا جاؤ پھر پھلوں کو کھاؤ اور چوسو، فصلوں کی سبل ربک ذللا، اور اللہ پاک نے اس کی رہنمائی کی راستوں کے اوپر چلنے پر، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، مکھی نے شہد بنایا، ہر قسم کے پھلوں کو اس نے چوسا، اور فیہ شفاء للناس، ہم نے اس شہد کو تمہارے لیے کیا بنایا؟ شفا بنا دیا۔ شہد کی مکھی، اللہ اکبر، اس دن میں پڑھ رہا تھا تفسیر کے اندر، یہ بڑی عجیب و غریب مکھی ہوتی ہے اللہ کے قسم، بہت لمبا سفر کرتی ہے، لمبا سفر، لیکن واپس اپنے چھتے میں جب آتی ہے تو راستہ نہیں بھٹکتی، بھولتی نہیں، حالانکہ چھوٹی سی ہے لیکن لمبے لمبے سفر کے باوجود یہ اپنے گھر کا راستہ بھولتی، اور جس پھول پر یہ جا کر بیٹھتی ہے وہاں سے رس نکال لیتی ہے، وہاں پر اپنے پروں کے ذریعے ایک مخصوص قسم کا رنگ چھڑک دیتی ہے، تاکہ پیچھے میرے جو مکھی دوسری آئے گی اس کو پتا چل جائے کہ یہاں سے رس نکل چکا ہے، اس کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ اللہ اکبر، وہاں پر یہ پھلوں کے اوپر، پھولوں کے اوپر ایک رنگ چھڑک دیتی ہے مکھیوں کو آگاہ کرنے کے لیے ان کا ٹائم ضائع نہ ہو، اور پھر ان کے اندر یہ اپنا جو چھتا بناتی ہے اس کے اندر ایک ملکہ رانی ہوتی ہے، ایک کیا ہوتی ہے؟ ملکہ رانی،
پھر ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے میرے بھائیوں جو سیکیورٹی کا کام کرتی ہے، شہد لینے وہ نہیں جاتی، وہ صرف سیکیورٹی پر مامور رہتی ہے، وہاں پر چھتے کی حفاظت کرتی ہے۔ اور کچھ مکھیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو اس کی چھتے کی تراش خراش میں لگی رہتی ہیں، وہ انجینئر ہوتی ہیں، اس کی خوبصورتی اور بناوٹ میں وہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور کچھ مکھیاں وہ ہوتی ہے کہ جو اندر انڈوں اور بچوں کی رکھوالی کرتی ہے، شہد لینے والی اور ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جناب جو کوئی مکھی گندا رس لے آئے، زہریلے پھول سے کوئی رس لے آئے، جو دربان سیکیورٹی پر مامور ہے مکھیاں، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے جب وہ گندا رس لے کر مکھی آتی ہے، سیکیورٹی والی مکھیاں اس کو سر سے پکڑ کر وہیں پر قتل کر دیتی، اور پھر اس چھتے کے اندر یہ ٹمپریچر 16 ڈگری سے اوپر جانے دیتی، 16 ڈگری پر اس کو رکھتی ہے، چاہے کتنی گرمی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی سردی کیوں نہ ہو، اس کا اپنا ایک معیار ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ مکھی ہے، اس کے لیے سارے راستے اس کو ہم نے بتائے ہیں، تمہارے رب نے اس کو سمجھایا۔ اور یہ اتنی محنت اتنی کرنے کے بعد یہ تیار کیا کرتی ہے؟ فرمایا یہ شہد بناتی ہے مختلف رنگوں کا، مختلف قسموں کا، الوانوں فیہ شفاء للناس، میرے بندوں کے لیے شفا ہے۔ اگر میں پڑھتا جاؤں تو اس سورت کے اندر بہت ساری اور نشانیاں ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، لیکن چونکہ ابھی میں نے عائشہ مسجد بھی جا کر وہاں بھی ڈیوٹی دینی ہے تو آپ سے بس اسی پر اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی ان تمام نعمتوں کی قدردانیاں نصیب فرمائے، اور ان نشانیوں کی بدولت اپنی معرفت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو توحید کے راستے پر اللہ رب العالمین گامزن فرمائے، شرک اور کفر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، بدعات اور خرافات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمارے یہ نیک اعمال ٹوٹے پھوٹے اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائے۔ یہ آج اعتکاف لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کا اعتکاف میں بیٹھنا قبول فرمائے، ہمارے دن کے روزے اور رات کے قیام اللہ قبول فرمائے، جتنے ہم نے صدقے خیراتیں کی ہیں اور کریں گے وہ اللہ اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے دوست احباب عزیز و اقارب اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔